وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، کل کرناٹک ہائی کورٹ نے حجاب پر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں جو کچھ کہا گیا ہے کل میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ آج مجھے کہنا یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے حجاب کو اسلام کا لازمی حصہ ماننے سے انکار کیوں کیا، اس کی اصل وجوہات اور اسباب کیا ہیں۔ عام طور پر غیروں کی جانب سے کوئی اچنبھی بات ہو تو ہمارے لوگ فوراً کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ مسلمانوں سے جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کا اصل دشمن کون ہے تو ان کے جواب میں کئی نام آتے ہیں۔ سب سے پہلے شیطان کا نام آتا ہے، پھر یہود کا، بلکہ یہود کا نام تو اتنی دفعہ آتا ہے کہ شمار نہیں۔ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر چیز میں یہودیت نظر آتی ہے۔ تیسرے نمبر پر نام RSS کا آتا ہے اور بڑے زور و شور سے اور بڑی طاقت سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے اسلام کو تہو بالا کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہود ہوں یا RSS یا شیطان ہوں، تینوں ہی اسلام کے سلسلے میں سخت نظریات رکھتے ہیں۔ ان کا ہر قدم اسلام کے خلاف اور ان کا ہر فکر الدین القیم سے لڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر غور سے دیکھا جائے تو اسلام کے نمبر 1 دشمن کوئی اور نہیں، خود مسلمان ہیں۔ کیوں ہنسی ہم پر نہ آئے حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ سامعین، میری باتیں کڑوی ضرور ہوں گی، مگر جو کہوں گا اپنے مشاہدات، تجربات اور واقعات کی روشنی میں کہوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بیان کروں گا۔ دشمن ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دشمنی کا ارادہ کیا جائے، بلکہ دشمن بننے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس کے قول و فعل سے ایسی چیزیں سامنے آئیں جن سے اسلام کمزور ہوتا ہے۔ اس بات کو میں ایک لطیفے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک کسان کھیتی کے بعد تھک کر سو گیا اور بے خبر ہو گیا۔ مکھیاں اس کے چہرے اور گردن پر بار بار آنے لگیں اور آ کر بھنبھنانے لگیں۔ اس کا لڑکا مکھیوں کو بھگانے کے لیے اپنے ہاتھ پنکھے کی طرح جھلتا۔ مکھیاں ضدی ہوتی ہیں، انہیں جتنی بار ہٹایا جائے اتنی بار پلٹ کر آتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، ستا کر رکھ دیتی ہیں۔ کسان زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ مکھیاں اس مرتبہ گردن پر بیٹھی ہیں، جھٹ سے کلہاڑی اٹھائی اور اپنے باپ کی گردن پر دے ماری۔ مکھیاں تو بجلی کی رفتار سے اڑ گئیں، مگر باپ کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ کسان کے لڑکے نے یہ عمل باپ کی دشمنی نے نہیں، محبت میں کیا تھا، مگر اس کی یہی محبت اس کے باپ کے لیے جان لیوا بن گئی۔ سامعین، دنیا بھر کے مسلمان اسلام کے اسی طرح کے دشمن ہیں، تضادات سے بھرپور، بباطن محبت رکھتے ہیں، بظاہر دشمنی کرتے ہیں۔ اسلام ایسے ہی کمزور نہیں ہوا ہے، بلکہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ سلوک ہی ویسا کیا ہے۔ ورنہ کیا بات ہے کہ دنیا میں اتنے سارے اہل اسلام کے باوجود ان کی حالت ناقابل بیان ہے۔ حالانکہ کسی زمانے میں ان کی تعداد بہت کم تھی، مگر ان کا غلبہ تھا، دنیا میں چھاتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ صحابہ کو دیکھ لیجئے، تابعین کا زمانہ دیکھ لیجئے، تبع تابعین کا زمانہ دیکھ لیجئے۔ مسلمانوں کے چند اعمال جن سے اسلام بے حد کمزور ہوا، ان کی جانب توجہ دلانا ضروری ہے۔ سامعین، سب سے پہلی چیز تو ہے اتحاد۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی اور بنیادی پریشانی یہ ہے کہ نہ وہ خود متحد ہوتے ہیں نہ ہونے دیتے ہیں۔ شیعہ کو چھوڑیے، وہ تو میری بحث سے ہمیشہ خارج رہتے ہیں۔ یہاں بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو اسلام کے نام لیوا ہیں اور خود کو اہل سنت والجماعت سے بھی جوڑتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے،
آپس میں سلام اور مصافحہ کے بھی روادار نہیں ہیں۔ بقیہ شعبوں کو تو جانے دیجئے، بریلوی دیوبندی سے دست و گریباں ہیں، اہل حدیث دیوبندیوں سے خار کھائے بیٹھے ہیں، پھر یہ تینوں ایک دوسرے سے سخت کبیدہ خاطر ہیں۔ بریلویوں سے پوچھئے تو چھوٹتے ہی کہیں گے کہ دیوبندی کافر و مرتد ہیں، ان سے ملنا جلنا حرام ہے، اگر انہیں مسلمان سمجھ لیا تو نکاح بھی نہیں بچے گا۔ ان کے نزدیک اہل حدیث بھی اسلام سے خارج ہیں۔ غیر مقلدین سے پوچھئے تو ان کی نگاہ میں جو حال بریلویوں کا ہے وہی دیوبندیوں کا بھی ہے، دونوں ہی مقلد ہیں اور دونوں ہی مشرک۔ تبلیغی جماعت کے نزدیک جو اس سے وابستہ نہیں ہوا اس کا ایمان ہی نہیں بنا، کہاں تک بیان کیا جائے؟ تن ہما داغ داغ شد بمبا کجا کجا نے ہم، یہ چیز ایسی ہے جس نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو اسرائیل 72 جماعتوں میں بٹ گئے، میری امت 73 جماعتوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی، باقی سب جہنم میں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی، مسلمان فرقوں میں بڑھتے چلے گئے، اتحاد کا کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اتحاد ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی 4 مکاتب فکر ہیں، چاروں کے فقہی مسائل میں بہت سے مقامات پر زبردست فرق ہے، حرام و حلال کا، جائز و ناجائز کا، نمازوں تک میں دونوں کا اختلاف ہے، شادی بیاہ کے مسائل تک میں اختلاف، مگر کبھی نہیں سنا گیا کہ حنفیوں نے شوافع کو کافر کہا ہو، شوافع نے موالد کو مرتد کہا ہو، حنبلیوں نے کسی بھی مکتب فکر کو گمراہ، باطل اور جہنمی کہا ہو۔ ایسا اختلاف شریعت میں جائز ہے۔ بات اب اتنی ہی نہیں ہے کہ دوسرے مکتب فکر والوں کی تکفیر اور تفسیق و تضلیل کی جائے، بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اپنے ہی مکتب فکر والوں سے زبردست اختلاف ہے۔ بریلوی حلقے میں بھی ایک دوسرے کو گمراہ کہنے کا رواج موجود ہے، اہل حدیث میں بھی موجود ہے، دیوبندیوں میں بھی موجود ہے، تبلیغی جماعت میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اختلاف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا ان اول هذه الامه خيارهم واخرها شرارهم مختلفين متفرقين فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلتأته منيته وهو يأتي الناس ما يحب ان يؤتى اليه۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس امت کا اول حصہ بہترین لوگوں کا ہے اور پچھلا حصہ بدترین لوگوں کا ہوگا جن کے درمیان باہمی اختلاف و انتشار ہوگا۔ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کی موت اس حال پر آنی چاہیے کہ وہ لوگوں سے وہی سلوک کرتا ہو جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث علامہ طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں نقل کی ہے، علامہ دیلمی نے بھی مسند الفردوس میں اسے نقل کیا ہے، مجموع الزوائد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، سنن النسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سقیفہ بنی ساعدہ کے دن خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ بات تو کسی طرح جائز نہیں کہ مسلمانوں کے 2 امیر ہوں، کیونکہ جب کبھی ایسا ہوگا ان کے احکام و معاملات میں اختلاف رونما ہو جائے گا، ان کی جماعت تفرقے کا شکار ہو جائے گی اور ان کے درمیان جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، اس وقت سنت چھوڑ دی جائے گی، بدعت ظاہر ہوگی اور عظیم فتنہ برپا ہوگا، اور اس حالت میں کسی کے لیے خیر و صلاح نہیں ہوگی۔ یہ حدیث امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنن الکبریٰ میں موجود ہے۔ سامعین، اپنے عمل سے اسلام کی مخالفت ہمارا شیوا بن چکی ہے، حلال و حرام کی کوئی تمیز ہم میں نہیں بچی، بس مال چاہیے چاہے جیسے بھی آئے، شادی بیاہ کو کھانے کمانے کا دھندا بنا لیا گیا، لڑکے والے بزنس مین بن کر لڑکی والوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، ان کے مال و جائیداد پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، جہیز ہے
تلک ہے، سلامی ہے، شادی مسلمانوں کی ہے مگر رنگ ڈھنگ مکمل غیر مسلموں والا۔ شادی بیاہ میں اکثر مسلمان عملاً ہندو بن جاتے ہیں۔ سامعین، اسلام کی کمزوری کا ایک سبب علماء کی مخالفت بھی ہے۔ مسلمان علماء سے کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ علماء اور عوام کا جو تعلق پہلے تھا، علماء عوام سے جڑے ہوئے تھے، عوام علماء سے جڑے ہوئے تھے۔ عوام کو جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو علماء سے رابطہ کرتے تھے۔ یہ چیز بھی اب ختم ہوتی چلی گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے راہ روی عام ہو چکی ہے۔ سب لوگ اپنے اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، نفس اور شیطان کے مقلد بن چکے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کو انہوں نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سامعین، اسلام اور مسلمانوں کی کمزوری کا ایک بڑا سبب جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کا دین سے مضبوط تعلق نہ رکھنا ہے۔ صورتحال اتنی نازک اور خراب ہو چکی ہے کہ جدید تعلیم یافتہ لبرل ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا دین سے کوئی مضبوط رابطہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اسلامی قانون کی بات ہوگی، جب بھی اسلام کے صحیح فیصلے کی بات ہوگی تو یہی لوگ اسلام کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام ان کی خواہشات میں آڑے آتا ہے۔ اسلام کہتا ہے داڑھی رکھو، مونچھیں تراشو، وضع قطع صحیح کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چلو۔ تعلیمات کو ظاہر ہے اگر اسلام یہ نفس کے خلاف ہے، ان پہ زور پڑتا ہے۔ یہ لوگ اسلامی تعلیمات کے نام سے، اسلامی آئین اور قوانین کے نام سے، اسلامی حدود کے نام سے ایسے بھاگتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ سامعین، نوجوان بگڑ چکے اور انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اساتذہ ان سے ہار مان چکے، ماں باپ ان سے اپنی شکست تسلیم کر چکے۔ اس موقع پر یہ حدیث سن لیجئے۔ عن موسیٰ بن ابی عیسیٰ المدینی رحمت اللہ علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم؟ قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائن. قال نعم وأشد منه. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائن. قال نعم وأشد منه. كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ موسیٰ ابن ابی عیسیٰ مدنی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے اور تمہاری لڑکیاں اور عورتیں تمام حدود پھلانگ جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، اور اس سے بھی بڑھ کر۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نہ بھلائی کا حکم کرو گے نہ برائی سے روکو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، اور اس سے بھی بدتر۔ اس وقت تم پر کیا گزرے گی جب تم برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی سمجھنے لگو گے۔ یہ حدیث علامہ طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں نقل کی ہے۔ علامہ ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد میں اسے لیا ہے۔ ابو یعلا نے اپنی مسند میں اسے نقل کیا ہے، اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سامعین، اسلام کی ہمارے گھر میں وہی پوزیشن ہے جو اس ملک میں ایک مسلمان کی ہے، بلکہ اسلام کی پوزیشن تو اس سے بھی زیادہ کہیں گزری ہے۔ اب سوچئے کہ اسلام کا دشمن نمبر 1 کون ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام پھر اپنے شباب کے ساتھ دنیا میں جلوہ نما ہو تو ہمیں پورا مسلمان بننا پڑے گا۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے خود بھی اسلام کو اپنی زندگی پر نافذ کریں، اس کے بعد بچوں اور بچیوں کو بھی مذہب کا پابند بنائیں۔ اگر تمام مسلمانوں نے یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ حالات ہمارے حق میں ہوں گے، ورنہ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ یہود اور RSS کو برا بھلا کہنے کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی اس نظم پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں، بآب و رنگ و خال و خط
چہ حاجت روئے زیبارا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیورت نے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔